پہلا سوال یہ ہے، نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ نئے سال کی آغاز کے موقع پر مبارکباد دینا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نئے سال کے آغاز پر ایک دعا سکھلائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لے، مستقبل کا پروگرام بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں؟ محمد کامران اگلی رشیدہ۔ نئے سال کی آغاز کے موقع پر مبارکباد دینا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ عبادت یا ضروری سمجھے بغیر کوئی مبارکباد دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نئے سال کے آغاز پر ایک دعا سکھلائی ہے کہ نئے سال کے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اس نئے سال کو امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، اور سلامت اور اسلام کے ساتھ ہمارے اوپر اس نئے سال کو داخل فرما۔ البتہ ضروری یہ ہے مسلمان کے لیے کہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے مسلمان کے لیے نئے سال کے موقع پر۔ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا فائدہ اٹھایا اس نے اور کتنا نقصان اس نے اٹھایا، کتنا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اور کتنے احکامات کے اندر اس نے نقصان اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنا خسارہ اس نے اٹھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لے، مستقبل کا پروگرام بنا لے۔ مستقبل کا پروگرام اس طرح ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جتنا نقصان اٹھایا ہے اس کی تلافی ہو جائے مستقبل میں، اسی طرح گزرے ہوئے زمانے میں اس نے فائدہ اٹھایا اور مستقبل میں وہ فائدہ زیادہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ ان دو باتوں کا لحاظ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے نے مغربی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے کہ سال کے آخری شب میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، رقص و سرود، موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ چاہیے کہ ایک نفس وہ دیکھ لے کہ کون سا عمل اس نے کل قیامت کے لیے اس نے آگے بھیجا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فانہ اہون لحسابکم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جائے، کیونکہ یہ تمہارے حساب کے لیے نہیں، قیامت کے دن جو محاسبہ ہوگا اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی تلاشی کرتا ہے اور مستقبل میں نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے محاسبہ جب اس نے اپنا محاسبہ دنیا میں کیا تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن اس کا محاسبہ آسان تر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔